بریلی میں یوم جمہوریہ کے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس نے انتظامیہ اور سیاست دونوں حلقوں میں ہلچل مچا دی۔ 26 جنوری 2026 کو سٹی مجسٹریٹ النکار اگنی ہوتری نے اچانک اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور اس غیر معمولی قدم کی وجہ سے مرکزی حکومت کی جانب سے نافذ کی گئی یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی نئی ریگولیشنز پروموشن آف ایکویٹی ان ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ریگولیشنز 2026 سے شدید اختلاف کو قرار دیا۔ تاہم استعفیٰ کے چند ہی گھنٹوں بعد اتر پردیش حکومت نے انہیں نظم و ضبط کے خلاف ورزی کے الزام میں معطل کرتے ہوئے محکمانہ انکوائری کا حکم دے دیا، جس کے بعد یہ معاملہ محض ایک انتظامی اقدام نہیں بلکہ ایک بڑے سیاسی اور سماجی تنازع کی صورت اختیار کر گیا۔ معطلی کے بعد النکار اگنی ہوتری نے ضلعی مجسٹریٹ اویش سنگھ پر سنگین الزامات عائد کیے، جن میں انہیں مبینہ طور پر روکے جانے، توہین آمیز زبان استعمال کیے جانے اور دباؤ ڈالنے کی بات شامل ہے۔ ضلعی مجسٹریٹ نے ان الزامات کو سراسر بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اس باہمی ٹکراؤ نے ضلع انتظامیہ کے اندر اختلافات کو عوامی سطح پر بے نقاب کر دیا ہے، جو عام طور پر نایاب تصور کیے جاتے ہیں۔ تنازع کا مرکز UGC کی وہ نئی ریگولیشنز ہیں جو 13 جنوری 2026 کو نافذ ہوئیں اور جن کا مقصد اعلیٰ تعلیمی اداروں میں SC ST اور OBC طلبہ کے خلاف ذات پات کی بنیاد پر ہونے والے امتیاز کی روک تھام بتایا گیا ہے۔ نئی ریگولیشنز میں صرف SC ST OBC کے خلاف امتیازی سلوک کی تعریف کی گئی ہیں، جسے جنرل کیٹیگری کے کچھ گروپس یک طرفہ اور جنرل طلبہ کے خلاف ہراساں کرنے کا ذریعہ قرار دے رہے ہیں۔ ان ضوابط کے تحت اداروں کو ایکویٹی کمیٹیاں، ہیلپ لائنز اور نگرانی کے نظام قائم کرنے کا پابند بنایا گیا ہے۔ تاہم ناقدین کا موقف ہے کہ ان قواعد میں صرف مخصوص طبقات کے خلاف امتیاز کی تعریف شامل کی گئی ہیں، جبکہ جنرل کیٹیگری کے طلبہ کے تحفظ یا جھوٹی شکایات کے تدارک سے متعلق کوئی واضح بندوبست موجود نہیں ہے۔ یہی اعتراضات اب عدالتی دائرے میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ ریگولیشنز آئین کے آرٹیکل 14، 15 اور 21 سے متصادم ہیں۔ ساتھ ہی BJP کے مختلف یونٹ سے وابستہ متعدد عہدیداروں کے استعفوں نے واضح کر دیا ہے کہ معاملہ سیاسی طور پر بھی حساس رخ اختیار کر چکا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اسے آئینی اقدار، آزادی اظہار اور راج دھرم سے جوڑ کر دیکھ رہی ہیں، جبکہ بریلی میں برہمن تنظیموں کی سرگرمیاں اور احتجاجی مظاہرے سماجی سطح پر بڑھتی بے چینی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ سیاسی سطح پر بھی یہ معاملہ تیزی سے وسعت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ BJP کے مختلف یونٹ سے وابستہ متعدد عہدیداروں کے استعفوں نے نہ صرف حکمران جماعت کے اندرونی دباؤں کو عیاں کر دیا ہے بلکہ اس تنازع کے کھلے سیاسی محاذ پر بھی لا کھڑا کیا ہے۔ اپوزیشن جماعتیں اس مسئلے کو محض انتظامی یا پالیسی اختلاف کے بجائے آئینی اقدار، آزادی اظہار اور راج دھرم کے سوال سے جوڑ کر پیش کر رہی ہیں۔ کانگریس اور سماجوادی پارٹی کے بیانات واضح اشارہ دیتے ہیں کہ معاملہ اب اقتدار، نظریے اور سماجی توازن کی ایک وسیع تر کشمکش میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دوسری جانب بریلی میں برہمن تنظیموں کی متحرک سرگرمیاں، احتجاجی دھرنے اور اجتماعی استعفوں کی اپیلز اس امر کی نشاندہی کرتی ہے کہ تنازع انتظامی حدود سے نکل کر سماجی سطح پر بھی گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر حکومت کی جانب سے بروقت وضاحت یا ممکنہ ترمیم سامنے نہیں آتی تو اندیشہ ہے کہ یہ بحث تعلیمی اداروں سے آگے بڑھ کر ایک ہمہ گیر سیاسی اور سماجی مسئلہ بن جائے گی، بالخصوص ایک ایسے وقت جب اتر پردیش کی سیاست پہلے ہی انتخابی فضا میں داخل ہو چکی ہے۔